السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، قرض دینے کی فضیلت، کسی کی حاجت پوری کرنی، کسی کی پریشانی دور کرنی، کسی کی پریشانی میں ہاتھ بڑھانا۔ تو کبھی کوئی آدمی ہمارے پاس آتا ہے قرض کے حوالے سے، قرض مانگتا ہے، تو ہم لوگ جھوٹ کا سہارا لے کے انکار کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ بہتر اور افضل یہی ہے کہ قرض دے دیا جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ایک آدمی جنت میں داخل ہوا تو جنت کے دروازے پہ لکھا تھا صدقہ دینے کا ثواب، صدقہ دینے کا ثواب 10 گنا ہے، اور قرض دینے کا ثواب جو ہے وہ 18 گنا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرض دینے کا ثواب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے 18 گنا ثواب اس کے نام اعمال کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ معزز ناظرین کرام، جب قرض دیا جائے تو قرض دینے کے ساتھ ساتھ باضابطہ طور اس کی ایک تحریر بنائی جائے، اس پر گواہ مقرر کیے جائیں، متعین کیے جائیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ ایمان والو، جب تم قرض کا معاملہ کرو آپس میں ایک وقت کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تو اسے لکھ لیا کرو، یا اس پر گواہ جو ہیں مقرر کر لیا کرو۔ قرض دے کر مقروض اگر تنگ دست ہو تو اسے مہلت دینی چاہیے یا قرض معاف کر لینا چاہیے۔ مقروض اگر تنگ دست ہے، وقت مقررہ پر وہ قرض ادا نہیں کر سکتا، تو لازم ذمہ داری یہ ہے کہ اسے مہلت دینی چاہیے یا قرض معاف کرنا چاہیے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا کسی مقروض کا قرض معاف کر دیا، قیامت کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو نجات دیں گے جس نے کسی کو مہلت دی یا قرض معاف کر دیا۔ لیکن یاد رکھیں، قرض لے کے واپس نہ دینا یہ جرم ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اسے نقل کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرض لیا محض اس لیے تاکہ اس پیسے کو دبایا جائے، تاکہ اس پیسے کو واپس نہیں کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آدمی کو اللہ تعالی ہلاک کر دے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی جنازہ آتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، یہ مقروض تو نہیں ہے، اگر یہ مقروض ہوتا تو اس کے ترکے میں سے وہ رقم جو ہوتی وہ دے دی جاتی، اگر اس کے ترکے میں کچھ نہ ہوتا تو کوئی صحابی اگر ذمے لیتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی نماز جنازہ پڑھاتے، اگر اس کا قرض کوئی ذمہ نہ لیتا، اس کی ادائیگی کے لیے کوئی ذمہ نہ لیتا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔
تو معزز ناظرین کرام، قرض دینے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک مرتبہ پھر میں اس حدیث کو دہراتا ہوں، ایک شخص جنت میں داخل ہوا تو جنت کے دروازے پہ لکھا تھا صدقہ دینے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرض دینے کا ثواب جو ہے وہ 18 گنا ہے۔ قرض دے کر پھر اگر مقروض تنگ دست ہو اسے مہلت دینی چاہیے، اور جو قرض لینے والا ہو اسے بھی چاہیے، اس پر بھی لازم آتا ہے کہ وہ وقت مقررہ پر قرض کو واپس کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔